الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے آپ کو بڑا پاک، صاف اور گناہوں سے بہت ہی مبرہ سمجھتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، حالانکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گناہوں سے پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ فرماتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو جو بھی لوگ، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مسلمانوں میں سے ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر وہ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے زوم میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک ہیں، تو یہ کوئی نیکی کا سائن یا نشانی نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالی جس کا تزکیہ فرماتا ہے، جس کو نیک بناتا ہے، جس کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ اصل میں نیک ہے، نہ کہ کسی کے اپنے آپ یہ ظاہر کرنے سے، کہ کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں نے یہ نیکی کی تو میں اس لیے نیک ہوں، یا میں نے اتنے اچھے اچھے کام کیے تو میں اسی وجہ سے نیک ہوں۔ تو یہ کوئی نیکی کا معیار نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں، ان کے نیت میں، ان کے دل و دماغ میں محض ریاکاری ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے نیکوکاروں کو، علماء کو، شہیدوں کو اور سخیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنہوں نے بظاہر دنیا کے اندر تو نیکی کا کام ہی کیا ہوگا، اور لوگوں نے ان کی بڑی تعریفیں بھی کی ہوں گی کہ بڑے نیک لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے، اور جب وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے، وہ کوئی بھی نیکی ہو، تو وہ نیکی اللہ کی راہ میں مقبول ہے۔ ادروائز اگر کوئی اپنے آپ کو محض ظاہر کرتا ہے نیکوکار اور نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن اس کی نیت اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو یہ الٹا اس کے لیے عذاب کا باعث ہے، جیسا کہ بہت ساری حدیثوں میں یا بلکہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو دکھاوا، ریاکاری، یا اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ کوئی نیکی کا سائن نہیں ہے۔ نیکی کا یعنی نیک ہونا یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہو۔ اب یہ معاملہ اللہ اور بندے کے مابین ہے کہ اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن بندے کے ذہن میں کیا ہے، وہ جو نیکی کا کام کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے، کیا محض اللہ کی رضا کے لیے؟ اب اگر لوگ اس کو ریاکار بھی کہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ بندہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کر رہا ہے اور لوگ اس کو بڑا نیک سمجھ بھی رہے ہیں، تو یہ کوئی سائن نہیں ہے نیکی کا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے بڑا نازک ہے اور اللہ بخوبی جانتا ہے۔ کہ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی بندہ جو کوئی بھی عمل کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ بلکہ آگے حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس لیے ہجرت کرتا ہے تاکہ وہاں جا کے کسی عورت سے نکاح کرے، یا جو بھی اس کا کوئی اور مقصد ہے دنیاوی، تو وہ اس کی ہجرت اسی کے لیے کہلائے گی، وہ اس کی ہجرت اسلام کے لیے یا فی سبیل اللہ یا اللہ کی راہ میں نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح سے کوئی بندہ جہاد اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو بہادر کہیں، یا اس کو مال ملے، یا اس کو تمغہ ملے، یا جو بھی کچھ ہے،
دنیاوی جو بھی مقاصد ہیں ان کے اس کام میں، تو وہ پھر اسی کے لیے وہ ہوگا، وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ فی سبیل اللہ کا جو معاملہ ہے وہ بندے کی نیت پر مبنی ہے، نیت پر منحصر ہے کہ اس بندے کی نیت کیا ہے۔ اس لیے یہ بہت نازک معاملہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کریں اس کو اللہ کے کھاتے میں ڈالیں۔ لوگ بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ایک نماز پڑھنے والے کے بارے میں جب اللہ نے فرما دیا حدیث قدسی میں کہ من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے میرے ساتھ شرک کیا، تو اب لوگ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب یہ بھی نمازی ہے۔ تو لہٰذا جو ریاکاری کا معاملہ ہے یہ بڑا نازک ہے، اور بندے کی اپنی نیت کو یعنی نیکی کے معاملے میں بالکل محتاط رہنا چاہیے، اور ہر نیکی کرتے ہوئے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نیکی میں کسی بھی طرح سے عجب، خود پسندی، ریاکاری، دکھاوا، تعریف، یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ جو لوگ آج کل ہمارے حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اور جناب سیلفیاں بنا بنا کے، موویاں بنا بنا کے اپنی، اور اس کو فیس بک پہ ڈالتے ہیں، یہ ریاکاری کا سبب بن سکتا ہے۔ ان کی نیت میں ہے یا نہیں ہے یہ تو وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن ایک سبب ہے ریاکاری کا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ عمرے پہ جائیں یا حج پہ جائیں یا کوئی بھی کام ایسا کریں نیکی کا، اور اس کو جناب آپ اس کی مووی بنا کے یا اس کی فوٹو بنا کے اور اس کو آپ نیٹ پہ ڈال دیں تاکہ لوگ دیکھیں، تو یہ مقصد اس کا کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ ایک سبب ہے ریاکاری میں پڑ جانے کا۔ بہت نازک صورتحال ہے اس معاملے میں کہ بندہ عجب سے، خود پسندی سے، ریاکاری سے بچے، ورنہ بڑی سے بڑی نیکی بجائے ثواب حاصل کرنے کے عذاب کا باعث بنتی ہے، جیسے کہ قرآن حدیث کی بہت ساری یعنی آیات اور احادیث کے اندر یعنی ایسا آیا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، ان کو دیکھو تو صحیح ذرا کہ یہ کس طرح سے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وکفی بہ اثما مبینا، اور یہ ان کے بڑے گناہ ہونے کے لیے، یعنی ان کے لیے اس کے بڑا گناہ ہونے کا یہی سبب کافی ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اگرچہ یہ معاملہ یہود اور عیسائیوں کے بارے میں آ رہا ہے، کیونکہ سلسلہ کلام اسی طرح سے آگے بھی چل رہا ہے اور پچھلا بھی آ رہا ہے کہ یہ یہودی خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات تورات میں، زبور میں موجود تھیں، ان کو انہوں نے چھپایا، دوسرے معنی پہنائے، جب کسی نے پڑھ لیا تو اس کا مقصد کچھ اور بتایا، اس طرح سے اور بہت ساری باتیں انہوں نے اپنی طرف سے بنائیں اور اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے گناہ گار ہونے کے لیے، ان کے برا ہونے کے لیے اتنا ظاہر گناہ کافی ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا ہے، یعنی یہودی عیسائی، کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں تو کس پر؟ جھوٹ پر اور طاغوت پر، یعنی ان کا جو ایمان ہے وہ افطرا پردازی پر ہے، شیطنت پر ہے، شیطان پر ہے، طاغوت پر ہے۔ اور وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، اور یہ لوگ یعنی یہودی مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں نا، یہ زیادہ ہدایت پر ہیں من الذین آمنوا سبیلا، ان مسلمانوں کے مقابلے میں یہ جو مشرک ہیں مکے کے، جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبے میں، یہ زیادہ ہدایت پر ہیں بنسبت مسلمانوں کے۔
اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور خصوصاً جناب مدینے میں تشریف لائے، تو اب مشرکین مکہ نے ان یہودیوں سے پوچھا، یہود کے علماء سے، کہ تم بتاؤ تمہاری کتابوں میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے، یا تم کیا کہتے ہو ان مسلمانوں کے بارے میں اور مسلمانوں کے اس نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تم لوگ ہو، یعنی مشرکین مکہ جو ہیں، یہ زیادہ سیدھے دین پر ہیں، ہدایت پر ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمان تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور پھر یہ کہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہوں یا پیچھے جتنے پیغمبر ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ لوگ صرف اسلام دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے مشرکین کو بھی یہ کہہ دیا کہ جناب تمہارا دین ٹھیک ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یہ صورتحال کیا تھی کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ جب انسان طاغوت کی، شیطان کی پیروی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، تو اللہ نے بھی فرما دیا کہ اللہ تعالی نے ان یہودیوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ کیوں لعنت فرمائی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک سیدھی سچی بات کو، اس دین اسلام کو، اس توحید و رسالت کو، اس قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، جو کہ ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا اور جن کے بارے میں یہ پہلے سے لوگوں کو بتا رہے تھے، اب وہ ساری باتیں جب ان کے سامنے بالکل واضح ہو گئیں تو اس کے باوجود انہوں نے اس کا نہ صرف انکار کر دیا بلکہ یہ کہا کہ یہ کوئی دین نہیں ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول نہیں ہے، اور یہ قرآن کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ باتیں کہ جو یہ پہلے بتا رہے تھے لوگوں کو، اور ان کے بتائے پر بہت سارے لوگ مدینے کے ہی مسلمان ہو گئے تھے، تو اب یہ لوگ اس نبی کو دیکھنے کے بعد ان کی اکثریت نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ لعنہم اللہ، ان پر اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو جس پر اللہ لعنت فرما دیتا ہے نا، پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اس پر رحم نہیں فرماتا۔ جس پر اللہ لعنت کر دیتا ہے اس کو دھدکار دیتا ہے کہ جا پھر جہنم میں۔ تو اللہ نے بھی ان لوگوں کے اوپر لعنت فرما دی ہے بئی وجہ کہ یہ لوگ اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی کتابوں میں پا رہے تھے، سنا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، بتا رہے تھے، لیکن جو ہی وہ رسول تشریف لائے انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا، بلکہ دوسروں کو بھی روکا کہ نہیں جناب یہ وہ رسول نہیں ہیں۔ تو بئی وجہ پھر اللہ نے بھی ان پر لعنت فرما دی۔ آگے فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے پاس دنیا میں کوئی سلطنت ہے، کوئی حصہ ہے، دنیا میں کسی جگہ ان کی کوئی حکومت ہے؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر ایسا ہوتا تو یہ کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی خصوصاً ان کی دنیا میں کبھی بھی حکومت نہیں رہی ہے، اور آج بھی اگر اسرائیل کی یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے تو یہ محض یورپ اور امریکہ کے سہارے پر کھڑی ہوئی ہے۔ آج بھی اگر یہ یورپ اور امریکہ کے مالک اس کا سہارا بننا ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں اور ان کو سپورٹ نہ کریں، تو یہ اتنے ہیں کہ عرب کے صرف یہ لوگ جو ہے نا صرف اپنی آواز ہی بلند کر دیں تو ان کی آوازوں پر ہی یہ مر جائیں گے، ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ الکفر ملت واحدہ، اصل معاملہ یہ ہے کہ پورا کفر جو ہے وہ ملت واحدہ ہے، یعنی اسلام کے مقابلے میں
جتنا بھی کفرستان ہے، وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی کافر لوگ ہوں، وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں اسلام کے مقابلے میں۔ اسلام کو مٹانے کے لیے وہ ایک ہو جاتے ہیں، بئی وجہ کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان سب کو یہ لگتا ہے کہ ان کو آگے رکھ کے یہودیوں کو یا کسی اور کو بھی، اور پیچھے سے سارے وہ لوگ جو ہیں اس کو سہارا دے رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کا راستہ روکا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم گوگل پہ سرچ کریں کہ وچ از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دی ورلڈ، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب کون سا ہے، تو فوراً گوگل سے یہ جواب آئے گا اسلام۔ اسلام اتنی تیزی سے صبح و شام رات دن 24 گھنٹے پھیل رہا ہے کہ اب یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے ٹیلی ویژن یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب اگلے 40 سے 50 سال تک جو ہے پوری دنیا کے اوپر اسلامی حکومت ہوگی، یعنی اسلام مسلمان جو ہیں ان کی اکثریت ہو جائے گی، آبادی اب ان کی ہوگی 70% ہو جائے 60% ہو جائے، بہرحال ان کی جو ہے آبادی وہ 50 سے بڑھ جائے گی اور پوری دنیا میں، اور جب بڑھ جائے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر یہی ہوگا کہ حکومت ان کی ہوگی۔ اب وہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اب جب ان کی اکثریت ہو جائے گی، حکومت ان کی ہو جائے گی ہر جگہ پوری دنیا میں، تو پھر کیا ہوگا، پھر ان کو ڈر لگ رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے تمام تر جو بھی ممکنہ ان کے ذرائع ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی آئے دن ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں، ایسا طریقہ کرتے ہیں کہ اسلام کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا ممکنہ ہو اور جو بھی منافقین ان کے کام آ سکیں مسلمانوں میں چھپے ہوئے، ان کو استعمال کر کے اس طریقے سے ان کو سامنے لا کے اسلام کو بدنام کرنے کی جو بھی ممکنہ کوشش ہو وہ کر سکیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور وہ ہم عملی طور پر بھی دیکھ چکے ہیں پچھلے 20 25 30 سالوں میں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان یہودیوں کی حکومت ہوتی نہ کہیں تو یہ جینے نہ دیتے کسی کو بھی، یہ کسی بھی طرح سے پھر کسی کو سانس نہیں لینے دیتے، لیکن ایک تو یہ کہ ان کی آبادی کم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس حکومت اپنی نہیں ہے، ان کے پاس اپنی ساکھ ہی نہیں ہے، تو کیا کریں گے، یہ کیا کر سکتے ہیں یہ؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تو کیا یہ لوگ حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو مسلمانوں کو نوازا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، یا اولاد اسماعیل میں مکے کے اندر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی کے مبعوث فرمایا، سلیکٹ فرمایا، تو کیا اس پر یہ حسد کر رہے ہیں؟ اور بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ یہودی یہ اکثر کیسے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس اولاد اسماعیل میں جو ہے وہ نبی آنا ہی نہیں تھا، وہ تو اولاد اسحاق میں آنا تھا، یہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں ان کو، یعنی وہ اس انتظار میں تھے کہ جناب نبی ادھر سے آئے گا، یعنی حالانکہ اسحاق اور اسماعیل دونوں بھائی ہیں، دونوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہی کی نسل سے یہ بہت سارے بعد میں جو پیغمبر جتنے آئے ہیں یہ اولاد ابراہیم یعنی اسماعیل اور ابراہیم اسحاق علیہ السلام، یعنی اللہ کے یہ دونوں پیغمبر اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، انہی کی نسل سے آگے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ انتظار میں تھے اور یہ بتا رہے تھے لوگوں کو کہ وہ نبی آیا چاہتے ہیں، مگر جو ہی اولاد اسماعیل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا جی ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، ادھر سے تو آنا ہی نہیں تھا اس سائڈ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ حسد کر رہے ہو، یہ تو اللہ کی مرضی ہے کس کو سلیکٹ کرتا ہے اور کس کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، تمہاری تو سوچ سے نہیں چلے گا، تمہارے یعنی چاہنے سے یا نہ چاہنے سے تو کچھ نہیں ہونا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ جو حسد کر رہے ہو نا کہ اولاد اسماعیل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی تشریف لائے ہیں، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب سے سرفراز فرمایا، حکمت عطا فرمائی، ان کو ہم نے ملک عظیم عطا فرمایا ہے، یعنی نبوت کا یہ سلسلہ اور ان کے اندر جو کتاب نازل کرنا اور یہ سلسلہ نبوت سارا
اولاد ابراہیم میں چلا آ رہا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لائے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ رک گئے ہیں، تو ان کے لیے پھر جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی اگر اب ظاہر ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سی نسل سے چلے آ رہے ہیں، اب یہ بنی اسرائیل جو ہیں حضرت بنی اسرائیل یعنی اسرائیل یا حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا اسرائیل نام ہے ان کی نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ اب اگر ان لوگوں نے اس تعلیمات کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی اور اپنی منمانی کی اس میں کوشش کی ہے تو انہوں نے پھر اس دین سے انحراف کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، ان کتابوں سے انحراف کیا ہے جو ان انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو کچھ لوگوں نے تو مان لیا، جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا اور اسی طرح سے وہ درمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کے لیے پھر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، اللہ نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیت کا انکار کیا، ہم ان کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب کبھی جہنم کی آگ ان کی جلدوں کو، ان کے گوشت پوشت کو جلا ڈالے گی تو ہم معن بعد فوراً اسی ٹائم ان کی نئی جلد پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اچھا یہاں پہ اللہ نے بدلناہم جلود، جلود جلد کی جمع ہے، جلد سکن کو کہتے ہیں، سکن یہ جلد، اس کو ہم اردو میں جلدی کہتے ہیں اور یا چمڑا کہتے ہیں۔ تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے، جدید میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی جو تکلیف ہے انسانی جسم میں اس کی جلد میں ہوتی ہے، یعنی جلد جو ہے، جلد سے نیچے جو جب ہڈیاں جو ہیں ان تک تکلیف نہیں ہوتی اتنی جتنی جلد میں تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی جلد کو ختم نہیں کرے گا، یعنی جلد جو ہے وہ جلے گی ضرور لیکن بدلناہم جلودا غیرہا، یہ جلد فوراً پیدا کر دی جائے گی، بدل دی جائے گی۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کو جو عذاب جو ہے وہ جہنم کا وہ پہنچتا رہے، آگ جلاتی رہے، عذاب ہوتا رہے، درد ہوتا رہے، تکلیف ہوتی رہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اس کے باوجود کہ یہ جان چکے تھے، یہ پہچان تو چکے تھے، نسلاً بعد نسل پیغمبر یکے بعد دیگر آتے رہے تھے اور یہ بات دوسروں کو پہنچا رہے تھے، یہ پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے اور یہ ساری چیزیں دوسروں کو پہنچا رہے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، تو اب ظاہر ہے کہ پھر ان کی سزا یہی ہے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یاد رکھو کہ اللہ تعالی زبردست ہے اور دانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سب کچھ سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ جو ہے ایسے جہالت سے مر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمام دنیا کے انسانوں کو آج بھی ہم دیکھیں یا پیچھے ہم چلے جائیں تاریخ میں تو کوئی ایسا زمانہ نہیں رہا کہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، مگر لوگ جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں حق کا، یعنی حق کو جان کر انکار کرتے ہیں۔ حق یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، وہ حق کو پہچان لیتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو 150 سال کی زندگی دی ہے، اس دورانیے میں وہ بہت ساری چیزوں کو بھانپتا ہے، وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے، وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، وہ سمندروں کی گہرائیوں میں پہنچ گیا ہے، نیچے جا کے کیا کیا اس نے تلاش کر لیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ تو اس رب کا جس نے آسمان و زمین بنائے، جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ
اس رب نے اس کو کیوں بنایا، کس لیے آیا، اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا نہیں پتہ چلا ہے؟ نہیں، سب کو پتہ ہے اور سب جانتے ہیں اس بات کو۔ بہی وجہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب کا پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے، اور جہنم کے اندر وہ ہمیشہ اس طرح سے جلیں گے کہ ان کو یہ سزا ہمیشہ سے ہوتی رہے گی۔ اور فرمایا انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جو بھی کوئی اس حال میں اس دنیا سے گیا کہ وہ مجرم تھا، تو پھر اللہ نے فرمایا ہم اس کو جہنم رسید کریں گے، اور پھر جہنم میں جب وہ جلے گا تو لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو اس کو موت آئے گی اور نہ ہی وہ زندہ ہوگا، مطلب موت و حیات کی کشم بکش میں ہمیشہ مبتلا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جہنم کی آگ جو اس آگ سے کئی گنا زیادہ سخت ہے، وہ جب بندے کو جلائے گی اور پورا انسانی جسم اس میں جو ہے وہ پرویا ہوا ہوگا اس آگ میں، تو وہ اس کی کیا زندگی ہوگی، وہ کیا سانس لے گا، اور وہ کیا یعنی اس کی زندگی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، اس کو جو زندگی وہاں پہ ملے گی وہ ایسی ہوگی کہ نہ تو وہ وہاں پہ مرے گا نہ جیے گا، بلکہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہمیشہ مبتلا رہے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ جب یہ لوگ جہنمی جل جل کے خوار ہو کے جہنم کے جو سپریڈنٹ ہیں، مالک ان کا نام ہے، ان کو کہیں گے کہ یا مالک، کہ مالک اپنے رب سے یہ کہو کہ لِيَقْضِ عَلَيْنَا، کہ ہمیں موت دے دے، ہماری زندگی کو ختم کر دے۔ تو جو سپریڈنٹ ہے جہنم کا، مالک جو ہے ان کو جواب ہی نہیں دے گا، اور بہت عرصے کے بعد وہ کہے گا کہ انکم ماکثون، تم نے اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا، نہ تم نکل سکتے ہو، اب تم یہیں رہو گے، اسی حال میں رہو گے، تم چیخو، تم چلاؤ، تم دھاڑو، تم فریاد کرو، اب وقت گزر چکا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ جو انسان کو زندگی دی ہے، اس میں اس کا اہم کردار یہ ہے کہ وہ اپنی اس زندگی کا مقصد جانے، اور سچ یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی زندگی کا مقصد پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اگر کما کے کھاتا ہوں تو میرے سے زیادہ کھانے والے بہت سے جاندار ہیں جو میری طرح پانی پیتے ہیں، میری طرح گوشت کھاتے ہیں، میری طرح گھاس مطلب زمین سے اگی ہوئی بہت ساری سبزیاں کھاتے ہیں، لیکن وہ میری طرح کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ ان کے لیے زمین سے بہت ساری چیزیں پیدا کر دیتا ہے، بہت سا گوشت پیدا کر دیتا ہے، اور تازہ گوشت ان کو ملتا ہے، تازہ ان کو سبزیاں ملتی ہیں، تازہ ان کو پینے کو پانی ملتا ہے، کبھی بھوکے پیاسے نہیں مرے ہیں وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کمانا نہیں ہے خاص، وہ ایک اپنی مینجمنٹ کرنی ہے اپنی ضرورت کے مطابق، اور کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کوئی چوری ڈاکہ قتل زنا نہیں کرنا۔ اللہ نے ساری ضرورتوں کے لیے سارا کچھ بام پہنچا دیا ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں، وہ میری عبادت کریں، اور جب وہ مجھے پہچانیں گے، میری عبادت کریں گے، تو وہ یہ جانیں کہ میں نے کیا فرمایا ہے، میں نے کیا حکم دیا ہے، کہ ان کو یہاں دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے بعد پھر جب ان کو میں موت دوں گا تو اس کے بعد ایک نئی شروعات ہوگی، ایک نئی زندگی ہوگی جو نہ ختم ہونے والی ہوگی، جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، چاہے وہ جنت کی ہو یا جہنم کی ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔